السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام برادران ممبران اللہ، دین اللہ، اور پھر ممبران کھوجا جماعت، 2009 میں یہ کاروان یا یہ سفینے کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا نام میزان رکھا گیا تھا، میزان انصاف۔ ہر آدمی کو اس کا انصاف ملے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارک صف میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم خود کر نہیں دکھاتے ہو۔ ووٹ اس انسان کو، اس ممبر کو دیا جائے کہ جس نے کچھ کر دکھایا ہو، تجربہ کار اور مخلص، جس کا فوکس بندگان خدا ہو۔ اور خود پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو متعلق کہا، اے داؤد، میرے بندوں کو کہنا کہ تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرے بندے ہو۔ اس لیے میرا اور ہم سب کا دینی، مذہبی، شرعی، اخلاقی فریضہ ہے، بندگان خدا کو یاد کرو پہلے۔ اس کمیونٹی سینٹر یعنی کھوجا جماعت پیرائی، اگرچہ کہ یہاں مراد فوکس کیا جاتا ہے کہ کھوجا برادری کے شناشری کے ممبران، مگر اللہ کے بندوں کو ہم فراموش نہیں کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سرور بھائی کو بھی یاد ہے، یاور بھائی کو بھی یاد ہے، میں نے بہت سارے مریضوں کو جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، ان لوگوں نے ان سب کا علاج کروایا، فری میں علاج کرایا۔ چونکہ کائنات میں جتنے ہاسپٹلس ہیں، اس میں کہیں عیسائیوں نے انہیں کہا عیسائیوں کے لیے، کہیں کسی نے انہیں کہا یہودیوں کے لیے، کسی نے انہیں کہا یہ مسلمانوں کے بعض فرقوں کے لیے۔ یہ چیریٹی ہے، یہ فلاح بہبود کا کام ہے۔ ہاں، یہ اور باتیں ہم ممبران کھوجا پیرائی شیعہ اشناشری کو فوکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندگان خدا کو جو مخلص ہے اسے کامیاب کرے، اور امید ہے ہم سب دین اسلام اور اللہ کے دین پر باقی رہیں۔ پروردگار عالم اور محمد و آل محمد ہماری مدد فرمائے۔ دو بڑے محمد و آل محمد پر۔ میں گزارش کروں گا وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ اور اس وقت بھی جماعت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں محترم محمد حسن اکبر صاحب سے کہ وہ بھی آپ سب سے کچھ الفاظ اس الیکشن کے حوالے سے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ تین سال پہلے جب الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہماری جماعت کے ممبرز اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی بھی فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا، کوئی جماعت میں ڈویژن یا سپریشن کرنے کی کوشش کرے گا، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ ہمارے جماعت کے ممبرز اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اس میں نہیں آئیں گے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ جن لوگوں نے پرفارم کیا ہوگا ان کو ووٹ کریں گے۔ شکر الحمدللہ کہ پچھلی مرتبہ کے الیکشن کے ریزلٹس نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے بڑے با اخلاق طریقے سے، تمیز کے ساتھ، اللہ رسول کے بتائے ہوئے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنے کیمپین کو چلایا، سر جھکا کے، اخلاق کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالی، اور اس کے باوجود الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیابی اور کتنے بڑے مارجن سے المیزان پینل پچھلے الیکشن میں جیتا۔ شکر الحمدللہ کہ وہ والی بات پچھلے 3 سال والی آج پوری ہوئی۔ اس مرتبہ کا آپ ایٹماسفیئر دیکھیں، اس مرتبہ کا آپ کلچر دیکھیں ہمارا جماعت کے الیکشن کا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بول جائے۔ پچھلی مرتبہ پتہ نہیں والدین کے بارے میں کیا فرما رہے تھے اور کس کے بارے میں کیا فرما رہے تھے، الحمدللہ آج وہ لوگ بھی، اور سب لوگ، میں کہتا ہوں سب لوگ الحمدللہ آج بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اس الیکشن کو چلا رہے ہیں۔
یہی طریقہ ہے جو امام حسین کا اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کے کردار سے اور ان کے اعمال سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہماری جماعت اب ایک ایسے ڈائریکشن میں آ گئی ہے کہ اب ان کو سوائے اخلاق کے, سوائے پازیٹیوٹی کے, سوائے پرفارمنس کے, سوائے کام کر دینے والوں کے اور کوئی چیز انشاءاللہ ان کو ہائی جیک نہیں کر سکے گی. عرض یہ ہے کہ آپ نے جیسے المیزان پینل کے انٹروڈکشن میں دیکھا, ہر پلر المیزان پینل کے منشور کا ہر پلر, اس میں جو پرفارمنس ہوئی ہے آپ آج بھی وہ ویڈیو اٹھا کر دیکھیے. ایک آدمی نے ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر, ریلیجن پر, ویلفیئر پر جو سٹیٹسٹکس دیے ہیں یا جو سبمیشنز دی ہیں آپ صرف اس کو سنیے. ویلفیئر میں 29 کروڑ 89 لاکھ روپے صرف 3 سال میں ممبرز پر خرچ ہوئے, صرف ممبرز پر خرچ ہوئے ہیں. جو نان ممبرز پر خرچ ہوئے ہیں اس کا بھی حساب موجود ہے, آڈیٹڈ ہے, گورنمنٹ نے بھی آڈٹ کیا, ہم نے بھی آڈٹ کیا اور سب لوگوں نے دیکھا ہمارے ممبرز نے کتنے کروڑ روپے نان ممبرز کے لیے ڈونیشن دیا اس کا ابھی پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو. صرف فلڈ میں, میرے خیال سے فلڈ تھا, کووڈ تھا, صرف فلڈ میں ایک چھوٹا سا فگر میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف فلڈ میں ہمارے ممبرز نے نان ممبرز کے لیے 10 کروڑ روپے ڈونیشن دیا تھا جو کہ بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ ہوا, اس کا آڈٹ ہوا اور اس کو سب لوگوں نے سراہا. تو عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے بے تحاشا اسٹیٹسٹکس ہیں, ابھی چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ اس لیے میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس الیکشن کو یونٹی کے لیے استعمال کیجئے, اس الیکشن کو محبتوں کے لیے استعمال کیجئے, اس الیکشن کو جماعت کے لیے استعمال کیجئے. جماعت کو آگے بڑھنا ضروری ہے. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ایک اچھے آدمی کو سلیکٹ کرنا, ووٹ دینا اور وہ اپنی فیلڈ کا بھی ایکسپرٹ ہو اور وہ پرفارم بھی کر کے دے, آسان کام ہے. ایک پوری ایسی ٹیم بنانا کہ جو ایماندار بھی ہوں, کام بھی کرتے ہوں, اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہوں اور ان پر انگلی بھی نہ اٹھی ہو اس چیز کے لیے, بہت مشکل کام ہے. ایک ٹیم ایسی بنانا اور اس کو کنٹینیوسلی لے کر چلنا. ہماری جماعت کے ایسٹس اربوں روپے میں جا چکے ہیں, اربوں روپے کے ایسٹس ہیں ہماری جماعت کے. اس کو کسی اناڑی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا, اس کو کسی ان ایکسپیرینس آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا, اس کو کسی ایسے آدمی کے وعدوں پر اور تقریروں پر نہیں دیا جا سکتا کہ صرف وہ یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جنہوں نے کام کیا ہے ان کو نوٹ کیجئے آپ. انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے, اس الیکشن کو بھی عزت کے ساتھ, خیر کے ساتھ کمپلیٹ فرمائے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے, ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ہی ووٹ دیجئے, ہم آپ کو صرف یہ کہیں گے پلیز اس الیکشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے. گھروں سے نکلی, اگر کسی کو جماعت سے محبت ہے وہ اپنی محبت کا ثبوت دے, آئے اس دن الیکشن والے دن, آئے اور ووٹ ڈالے. جس کو وہ اچھا سمجھے اس کو ووٹ ڈالے, جو اس کی نظر میں نیک ہو. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں انتظار کر رہا تھا اس دن کا میں انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کرے ایسا موقع آئے کہ الیکشن کے بیچ میں یہ موقع ہے, ساری چیزیں ایک طرف, آپ ایمانداری سے بتائیں کسی ایک کینڈیڈیٹ نے, کسی ایک پارٹیسپینٹ نے یہ الزام لگایا کہ المیزان والوں نے پیسے کھا لیے؟ ایک الزام نہیں لگا ہے. ہر چیز کا الزام لگا ہے کہ وہ فلاں چیز میں یہ کمی ہے اور فلاں چیز میں یہ کمی ہے. ابھی تک, آج تک کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ کرپشن ہوئی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سسٹم میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے. سسٹم میں کرپشن ہوگا, آپ کے آئے ہوئے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے, آپ کی محنتیں ویسٹ ہو جائیں گی. اس مرتبہ کا پینل 3 سال سے, میں 6 سال کی دیکھ سکتا ہوں اور میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, اس مرتبہ کا 3 سال کا جو پرفارمنس ہے اس میں کسی ایک نے جھوٹے منہ بھی الزام نہیں لگایا کہ یہ آدمی پیسے کھا گیا یا یہ المیزان نے وہاں پر کرپشن کیا یا وہاں پر کرپشن کیا. شکر الحمدللہ, میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ, یہ سب اللہ پاک کی دین ہے. کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, اس ٹیم کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ توفیق دی, ہمارے ہاتھوں سے نیک کام ہوا, آپ کی امانتیں جگہ پر پہنچی, حکومت نے اس کا آڈٹ کیا, ہم نے اس کا آڈٹ کیا, اے جی ایم میں آ کر اس کا حساب لیا سارے ممبرز نے اور اس اکاؤنٹ کو اپروو کیا. جس مومنٹ اے جی ایم میں اکاؤنٹ اپروو ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اس کو آبجیکٹ نہیں کر سکتا, یہ قانون ہے. مگر چلیں بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم آئندہ ٹینیور میں بھی اس طرح سے کام کریں. مولا خیر کرے گا, جو جیتے گا وہ یقیناً جماعت کے لیے کام کرے گا. الیکشن کے دن ضرور, الیکشن والے دن یہاں پر آ کر ووٹ ڈالیے تاکہ آپ اپنا فرض ادا کر سکیں. ہم سے تو بڑے سوال کرتے ہیں یا سب سے بڑے سوال کرتے ہیں, آپ کا فرض یہ ہے کہ تشریف لائیے اور ووٹ کیجئے جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ ہماری جماعت بہت آگے جائے گی انشاءاللہ. شکریہ.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम सरोवर भाई से, जो अलमीज़ान के को फाउंडर्स में से भी थे माशाल्लाह, और हमेशा मोहतरम रहे, हमेशा कहीं ना कहीं जमात के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से हमेशा काम करते रहे, तो उनसे गुजारिश है कि कुछ अल्फाज अगर इलेक्शन के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मेंबरान को बहुत मुबारक हो कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बहुत खुशाइन बात है कि माजी में इस किस्म की गहमा गहमी नज़र नहीं आई, हमारे मेंबरान की दिलचस्पी माजी में नहीं रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम यहाँ पर खड़ी हुई है और आगे भी इंशाअल्लाह जमात के कामों में और बड़ी इंटरेस्ट लेगी। साथ साथ मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने आप को सर्विसेज के लिए पेश किया। माजी के अंदर कोई सर्विसेज देने को तैयार नहीं थी, जमात से खौफज़दा रहती थी कि जमात के कामों में हमें गालियाँ सुनने मिलती है मेंबरान की तरफ से या हम जो काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जमात के मेंबरान भी माशाल्लाह समझदारी से काम ले रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लिहाजा मैं तमाम उन मेंबरान को जिन्होंने अपने आप को पेश किया इस खिदमत के लिए, माजी में कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं थी, आज माशाल्लाह 50-60 लोग इस वक्त हैं, और ये भी पता चला कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम अब माशाल्लाह शऊर कौम में आ चुका है। और मैं यही कहूँगा तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं कि आगे भी आप जमात के कामों में दिलचस्पी लीजिए और जो काम कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट कीजिए इंशाल्लाह। और ये मैं अब जो आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी दूसरी कौमें जो अदर देन खोजा कम्युनिटी है वो भी यही कहती है कि जो खोजा कम्युनिटी है वो सिर्फ खोजा कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी मिल्लत तशय्यो की हेल्प करती है। तो मिल्लत तशय्यो में जहाँ हमें माना जाता है, हमें जाना जाता है कि ये पीसफुल कम्युनिटी भी है और माशाल्लाह सपोर्ट करती है वेलफेयर के हवाले से और दूसरे हवाले से। तो मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप बढ़ चढ़ के 12 मई को हिस्सा लीजिए और ये साबित कर दीजिए। जैसे भी एक तो मैं हसन भाई की इस बात को सेकंड करूँगा कि हमें पॉजिटिव वे में, मुस्बत अंदाज में हमें आगे बढ़ना है। हम अपना प्रोग्राम दे के हम क्या करना चाहते हैं, ना कि उसने क्या किया, हमें इस बातों में नहीं जाना चाहिए जिससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। हम अपना प्रोग्राम दें, अपना काम करके दिखाएं, अपना प्रूफ दें। जो वोट देने वाले हैं वो समझदार है, वो समझते हैं कि भाई किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। लिहाजा मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि 12 मई को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कम से कम 10,000 वोट पड़ने चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद कि आप लोग ने दिलचस्पी ली जो हमने माजी में नहीं देखी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सरोवर भाई। मैं मौलाना अदकर शहीदी से जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा मौलाना सजाद मेहदी साहब से कि वो भी अगर कुछ कलिमात इस इलेक्शन के हवाले से और मीज़ान पैनल के हवाले से बात करें। इसके बाद अगर शहीदी और फिर इंशाल्लाह केक कटिंग और इंशाल्लाह सबकी दुआओं के साथ आपको जैसे कहा जा रहा है कि वोट डालना आपका फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह हमने अपने आप को पेश कर दिया है, हमने अपने आप को आपकी खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए, जमात की खिदमत के लिए पेश कर दिया है। लेकिन अब आप लोगों का काम है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ें, 12 मई को निकलें और वोट डालें जिसको आप समझते हैं कौम के लिए, मिल्लत के लिए, जमात के लिए जो बेहतर आदमी है, बेहतर टीम है, इंशाल्लाह उसको आगे लाएं। मौलाना सजाद मेहदी। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मुख्तसर सी आयत है, वक्त भी मुख्तसर है, लेकिन इस मुख्तसर सी आयत का मफ़हूम सब लोग जानते हैं कि नेक कामों में एक दूसरे से ताउन करना है। एक बार फिर बहुत ही नेक काम के लिए सब लोग जमा हो रहे हैं। इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबात का मतलब ये होता है कि एक इज्तिमाई तौर पर एक सोच के साथ आएँ और ऐसी टीम को मुंतखब करें कि जो पूरी कम्युनिटी के लिए और सबके लिए एक सही विज़न के साथ काम लेकर आगे बढ़े। आपको मालूम है कि इंतखाबात में जो शख्स भी आएगा वो अगले 3 साल तक जो है वो उसे कम्युनिटी को लेके चलना है और उसे अपनी खिदमत अंजाम देनी है। लिहाजा ऐसे अफराद को वोट दीजिए कि जिनके लिए आप समझते हो कि ये वाकई अगले 3 साल तक बेहतरीन काम कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि जहाँ तक अलमीज़ान का ताल्लुक़ है, इनका जो है वो काफ़ी अरसे का एक तजर्बा है, लोग देख भी चुके हैं।
اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے سب کے سامنے ہے. لیکن کہنے کا بہرحال مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ بیان ہوا کہ آئیں، سب لوگ آئیں، ضرور آئیں. یہ سب کا آنا بہت ضروری ہے. جتنے زیادہ افراد ووٹنگ میں شرکت کریں گے اتنا اس انتخابات کی اہمیت بڑھے گی، اور جو آئے گا وہ زیادہ طاقت کے ساتھ آئے گا، وہ زیادہ ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوا آئے گا. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کمیونٹی کے افراد اس میں بھرپور شرکت کریں گے اور بہتر افراد کو جو ہے وہ انتخاب کریں گے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی جو اس وقت کرنٹ جماعت سیکرٹری بھی ہیں لیکن المیزان کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 15 سال سے جماعت کے ممبران کی جماعت کی قوم کی بلکہ ملت تشیع کی، جیسے آغاز سرور نے بھی فرمایا اور جس طرح ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ نہ صرف ملت تشیع بلکہ ہیومینٹی کی بھی الحمدللہ سرو کیا. تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی سے گزارش کروں گا کہ آخر میں کچھ کلمات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سب سے پہلے ایک زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں یا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا جو میدان میں ہراول دستے کی طرح آگے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. الحمدللہ 2009 سے جس قافلے نے ابتدا کی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہر 3 سال کے بعد نئے چہرے کچھ آپ کو نظر آتے تھے، کچھ سینئر ہوتے تھے، اور یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا اور آرگنائزیشن کو پختہ کیا، پروفیشنلز کو لے کر آئے، ینگسٹرز کو لے کر آئے. اور یہ ایک اہمیت ہے کہ آرگنائزیشن ایک سوچ کے ساتھ، کسی بھی ٹیم کے اندر لیڈرشپ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اگر لیڈر کا ویژن ہوگا، لیڈر آگے تک دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، ہمت اور جرأت کر سکتا ہے، ٹیم کو لے کر چل سکتا ہے. ٹیم میں مختلف مزاج کے افراد ہوتے ہیں اور ان سب کو لے کر چلنا، اور پھر قوم کہ جو اس وقت ہماری 55 اور 60 ہزار تقریباً قوم ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ایک بہت اہمیت ہے. اگر لیڈرشپ صحیح نہ ہو تو قوم بکھر جاتی ہے، اور یہ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر لیڈرشپ جو ہے وہ ہاتھ سے چلی گئی اور اس کو جو ہے ولایت سے تبدیل کر کے خلافت میں کر دیا تو آپ نے مسائل کو دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے صحیح لیڈرشپ کا ہونا اور اس کے نیچے اچھی ٹیم کا ہونا بہت اہمیت ہے. مختلف اچھے افراد جمع ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان مختلف اچھے افراد کا ایک سوچ و فکر کے ساتھ ہماری ایک فکر جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ظہور امام زمانہ بہت نزدیک ہے. ہم سب کو یعنی یہ ملت تشیع جس کا افتخار یہ ہے کہ وہ 12 امام کے ماننے والے اور امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہیں. یہ خواجہ قوم وہ ہے کہ جو منتظرین امام میں سے ہے، تو اسے چاہیے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. اس کے سارے ادارے، اس کے کام، اس کا رخ، اس کی جہت جو ہے، اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہونا چاہیے، ان کے کاموں کے لیے ہونا چاہیے. یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قوم کو منسجم رکھنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری قوم جو ہوشیار ہے، بیدار ہے، پڑھی لکھی ہے، ہمارے مرد و خواتین نمبر 1 الیکشن کے دن ضرور ووٹ دینے کے لیے. ہماری ووٹرز کی تعداد جو ہمارے پاس رجسٹر ووٹرز ہیں تقریباً 23,000 سے زیادہ کی ہے، تو ہمارے پاس کم سے کم آدھے ووٹ تو آنے چاہیے. 11-12 ہزار جیسا سروے نے کہا، کم سے کم 10,000 ووٹ تو آئیں. اتنے تو آنے چاہیے تاکہ جو سامنے کام کرنے والے ہیں ان کے پر بھی ایک ذمہ داری آئے کہ اتنے سارے لوگوں نے دیا ہے. تو باہر نکلنا قوم کا یہ بہت اہمیت ہے، ووٹ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو المیزان کی کارکردگی رہی ہے اور جو افراد کی جو ٹیم کی سلیکشن ہے جو آپ خود دیکھیں گے، اس کے اندر ایک انسجام نظر آتا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے، ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے، اور ایک حکمت عملی نظر آتی ہے جس کے تحت آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ جو سٹیٹس پہلے بھی دیے گئے، جو سارے چیزیں سامنے آپ کی آئیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ، اسے دیکھیں ہوشیاری کے ساتھ.
अक्लमंदी के साथ, बेदारी के साथ आप वोट देने निकलें और एक अलमीज़ान के फाउंडर मेंबर की हैसियत से भी और एक वॉलंटियर की हैसियत से भी और एक मेंबर की हैसियत से खुद जमात के और एक आलिम दीन की हैसियत से भी मैं इस बात पे कहूँगा कि आप हज़रात अलमीज़ान को वोट दें और इस टीम को कामयाब बनाएं, अफराद को और इनके हाथ मजबूत करें ताकि पिछले सालों से ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करें। और हमने देखा है कि हमेशा जिस टेन्योर में आते हैं उससे पहले साल से ज़्यादा बेहतर करते हैं। इंशाअल्लाह अगले टेन्योर में भी जब आएंगे तो उससे बेहतर काम करेंगे। परवरदिगार से दुआ गो है कि परवरदिगार आलम हम सब मोमिनीन को, मेंबरान को नेक तौफीक अता फरमाए और हमें ज़ुहूर इमाम ज़माना के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ इमाम ज़माना के साथ इसका इख्तिताम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि अस्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हौसले भी है बुलंद, हिम्मत भी है जवां, एक ही नारा है अपना अलमीज़ां। हौसले भी है बुलंद, हिम्मत भी है जवां, एक ही